تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. یہ بابرکت ہے وہ ذات، بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات، الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں اس کائنات کی بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں اس دنیا کی حکمرانی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، جس کی عظمت یہ ہے کہ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قوت چلتی ہے. الذی خلق الموت والحیات، اور وہی وہ ذات ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے، والموت، اور موت کو پیدا کیا ہے. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ انسانوں کو آزمایا جائے، تاکہ انسانوں کا امتحان لیا جائے. ایکم احسن عملا، اور یہ دیکھا جائے کہ انسانوں میں کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے حیات کی شکل میں، زندگی کی شکل میں جو نعمت دی گئی ہے، اسی طرح جو موت ہمیں دی جائے گی، یہ دونوں کو پیدا کرنے کا مقصد اس کائنات کے بنانے والے نے یہ فرمایا کہ لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش ہو. ہم ہر لمحہ، ہر آن، ہر پل آزمائش کی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں. کائنات کی ہر شے ہمارے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. ایکم احسن عملا، اور یہ دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے، جو عمل کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ حسن رکھنے والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ صرف عمل کرنے کے لیے دنیا نہیں بنائی، صرف عمل کرنے کے لیے دنیا نہیں بنائی گئی، بلکہ حسن عمل کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے کہ کون ہے وہ انسان جو اپنے عمل میں حسن پیدا کر لے جائے، کون سے وہ انسان ہے جو اپنے عمل میں خوبصورتی پیدا کرنے والے بن جائے. یہ کائنات کے بنانے کا مقصد ہے. اس مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، جو لمحات سے ہم گزر رہے ہیں، کیا ہم ان لمحات میں اپنے عمل کے اندر حسن پیدا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اب عمل میں حسن کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی مختصر سی نصیحت اور کرتا چلوں کہ عمل کے اندر حسن کیا ہوتا ہے، خوبصورتی کیا ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، خوبصورتی کیا ہے، عمل کے اندر حسن کیا ہے، مجھے حسن کی تعریف بتائیے، حسن عمل کسے کہتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین تعریف کی ہے. حسن عمل کسے کہتے ہیں، اس تعریف کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنی زندگی کے لمحات کو سامنے رکھیے اور یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنا حسن ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے الاحسان، حسن کی تعریف کی، خوبصورتی کی تعریف اور ڈیفینیشن بیان کی. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ حسن یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اس کیفیت کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے تمہارا رب کھڑا ہوا. تم اپنی عبادت اس طرح سے کرو، عبادت چاہے کسی بھی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کی شکل میں ہو، کسی کے ساتھ مسکرانے کی شکل میں ہو، کسی کے ساتھ ہنس کر ملنے کی شکل میں ہو، کسی کی مدد کرنے کی شکل میں ہو، کسی کو پانی پلا دینے کی شکل میں ہو، کسی کی رہنمائی کرنے کی شکل میں ہو. جو بھی عبادت کرے اس عبادت کو اس ایمان کے ساتھ کرے کأنک تراہ، گویا تمہارا رب تمہارے سامنے کھڑا ہے. یعنی جب تمہارا رب تمہارے سامنے ہوگا تو کتنا حسن ہمارے عمل کے اندر ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ تصور نہیں پیدا کر سکتے، یہ ایمان اس دل کے اندر نہ ہو تو کم از کم اتنا گمان کر لو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
اللہ اکبر، یہ ہے حسن عمل۔ اگر ہم اپنی زندگی میں حسن عمل چاہتے ہیں جو اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے تو یہ کیفیت ہمیں پیدا کرنی ہے۔ آج ہمارے پاس اعمال بہت عمل ہے ہمارے پاس، لیکن حسن عمل خالی۔ حسن عمل سے ہم خالی ہیں۔ حسن ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو یہ حسن عمل اسی طرح سے پیدا ہوگا کہ کوئی بھی نیکی ہم کریں تو اس کے اندر یہ ایمان ہمارا ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ انسان برائی نہیں کر سکتا اگر اسے یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی برائی نہیں کر سکتا۔ آج ایک CCTV کیمرہ لگ جاتا ہے، انسان الرٹ ہو جاتا ہے، کیمرہ لگے ہوئے ہیں، کہیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو ریکارڈ ہو جائے، کیپچر ہو جائے اور دنیا والوں کے سامنے نہ آ جائے۔ یاد رکھیں، اس سے بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس سے بڑے سسٹم لگے ہوئے ہیں جو سسٹم کبھی فیل نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحات کو وہ کیچ کر رہے ہیں، کیپچر کر رہے ہیں، اور ایک دن آنے والا ہے وہ تمام حرکات و سکنات، ہماری تمام ایکٹیویٹی سب کے سامنے آ جائے۔ تو حسن عمل یہ ہوتا ہے۔ اس نصیحت کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حسن عمل جو کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے، یہی حسن عمل اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ رکھا۔ اللہ، یہی حسن عمل والدین کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاسراء، جسے ہم سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حسن عمل کیا ہوتا ہے اور والدین کے حقوق کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ وصیت تمہیں کر دی ہے، ان تعبدوا الا تعبدوا الا اياه، کہ تمہیں اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ یہ فیصلہ رب نے کر دیا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہیں عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف رب العالمین کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس بات کا بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن کرنا ہے۔ دیکھا نا یہاں پر احسانہ کا لفظ استعمال ہوا جو کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ حسن والدین کے ساتھ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہیں والدین کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے وجود کا سبب بنے ہیں، ان کے ساتھ تمہیں احسان کرنا ہے، حسن عمل کرنا ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور آگے یہ فرمایا کہ حسن کیا ہے، کیسے حسن کرو گے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ رب نے آگے فرمایا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے والدین میں سے دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، بڑی عمر کو پہنچ جائے، کیا کوئی ایک ہی پہنچ جائے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا، تو حسن عمل یہ ہے کہ تم ان کے سامنے اف تک نہیں کہہ سکتے۔ حسن عمل یہ ہے کہ تم ان سے اف تک نہیں کہہ سکتے۔ یہ اف جو لفظ ہے، گندی بات، خراب بات میں سب سے کم تر درجے کا لفظ ہے۔ خراب بات اور خراب باتوں میں سب سے کم تر، سب سے چھوٹا لفظ ہے اف۔ رب نے فرمایا یہ حسن عمل ہے۔ والدین کے
ساتھ حسن عمل یہ ہے فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف نہیں کہے سکتے۔ ہم چھوٹے سے تھے، بچے تھے، ہم کہیں گھومنے گئے، ہمیں ایک پرندہ نظر آیا، ہم نے پوچھا ابو یہ کیا ہے؟ ابو نے کہا یہ کوا ہے۔ ہم نے پوچھا ابو یہ کیا ہے؟ ابو نے کہا یہ کوا ہے۔ ہم بار بار پوچھ رہے ہیں، لیکن وہ شخصیت بار بار پیار سے کہہ رہی ہے کوا ہے، ذرا بھی ماتھے پہ شکن نہیں آتی۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے، والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ وہ شخص کون کھڑا ہے؟ کہا شخص وہ فلاں شخص ہے، وہ فلاں آدمی ہے۔ کچھ دیر بعد پوچھتے ہیں مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ کون ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کیا ہے ابو جان تم بار بار پوچھتے ہو، کیوں پریشان کرتے؟ اللہ اکبر، حسن عمل ختم، حسن عمل ختم، نیکیاں ختم۔ فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف بھی نہیں۔ ہم چھوٹے تھے تو ہزاروں سوال پر انہوں نے ہنس کر جواب دیا، ہم دو بار میں ان سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے تو حسن عمل یہ ہے، ان کا حق یہ ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا ہے۔ قل ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور نہ بھی ان کو جھڑکنا ہے۔ اللہ اکبر، نہ تو انہیں جھڑکنا ہے، ان سے ڈانٹ ڈپٹ والی بات نہیں کرنا ہے۔ تمہارے عمل سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جائے جو ان کو برا لگ جائے، ان کی تکلیف کا باعث بن جائے۔ ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، تیسرا حق یہ ہے کہ ان سے بہت ہی نرمی سے بات کریں، ان سے بہت ہی نرمی سے بات کرنی ہے۔ اور یہ جو حقوق ہے رب نے اپنی توحید کے بعد بیان کیا، کیا فیصلہ کیا کہ صرف میری عبادت کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عبادت کے بعد دوسرا جو عمل ذکر کیا وہ حسن والدین ہے، والدین کے ساتھ حسن کرنا ہے، یہی کائنات کی تخلیق کا مقصد۔ ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور بہت ہی نرم بات کرنی ہے، اف نہیں کہنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، اور بہت نرمی والی بات کرنی ہے۔ واخفض لهما، ذرا غور کیجیے آیت کریمہ پر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے اپنے رحمت کے بازوؤں کو جھکا دینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے ہم سے؟ یہ ہمارا رب کہہ رہا ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے۔ اس سے بڑا حکم اور کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کا رب ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، کہ تم ان کے لیے اپنے نرم بازوؤں کو جھکا دو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور ہر لمحہ ان کے لیے زبان سے صرف دعائیں نکلے اور یہ کہتے رہو، رب سے ہمیشہ یہ مانگتے رہو، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہو۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اے میرے رب تو ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح سے انہوں نے میرے بچپنے میں مجھے پالا ہے۔ اللہ، یقین کر سکتے ہیں ہمارے والدین نے ہمیں کس انداز میں پالا ہے؟ یقین نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، پوچھتا ہے اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن عمل کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ دیکھیے سوال بھی کس طرح ہے، حسن عمل کا، میں نیکیاں کرنا چاہتا ہوں، ان نیکیاں کائنات میں اتنے ساری لوگ ہیں، ان انسانوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام کا، تمہاری ماں، تمہاری والدہ۔ پوچھا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا ام کا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا ثم من ہے اللہ کے نبی، پھر بتائیے اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا ام کا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا ابو کا، تمہارے والد۔ اللہ اکبر، آج لوگ سماجی کام کرتے ہیں، گھر میں اندھیرا ہے، سماج میں اجالا کرنے نکلے ہیں۔ ہمارے حسن عمل کا، ہمارے اخلاق و کردار کا سب سے زیادہ مستحق اس کائنات میں کوئی ہے تو ہمارے والدین ہیں۔
اور حدیث رسول پر غور کیجئے، نبی رحمت نے فرمایا 3 مرتبہ کہ تمہاری والدہ، تمہاری ماں سب سے زیادہ تمہارے حسن عمل کا، حسن سلوک کا مستحق ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ ماں کو کیوں درجہ دیا گیا، 3 مرتبہ ماں کو کیوں مستحق قرار دیا گیا؟ کیونکہ یہ ماں وہی ذات ہے، وہی ہستی ہے کہ جس نے 3 مرتبہ اس دنیا میں ہمارے آنے کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ سب سے پہلی تکلیف، 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا، اپنے کھانے کی پرواہ نہیں کی، اپنے بھوک کی پرواہ نہیں کی، اپنے نیند کی پرواہ نہیں کی، 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھ کر تکلیفیں برداشت کرتی رہی۔ کا پہلا درجہ ماں کا نبی رحمت نے فرمایا۔ دوسری مرتبہ کیوں کہا تمہاری ماں تمہارے حسن عمل کی مستحق ہے؟ اس لیے کہ جب پیٹ میں رکھا 9 مہینے بعد دوسری تکلیف جو آئی وہ جننے کی تکلیف تھی، اللہ اکبر، جن دینے کی تکلیف تھی۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ تکلیف کیا ہوتی ہے، وہ عورت ہی ذات جانتی ہے، وہ ماں ہی جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا درجہ کیوں بیان کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جلنے کی تکلیف کے بعد پھر وہ رضاعت کی تکلیف آتی ہے، جو دودھ پلانے کی تکلیف ہوتی ہے 2 سال۔ اللہ اکبر، اپنا خون جگر جلا کر وہ دودھ پلاتی ہے تم کو۔ یہ 3 درجے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں 3 درجہ زیادہ مستحق ہے۔ اللہ، اس کے بعد فرمایا تمہارے والد، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، فرمایا کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن عمل کرنا ہے، اور حسن عمل میں جو تقاضے آ رہے ہیں، جو حق آ رہے ہیں، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تم اف بھی نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنی غلطی پر ہو، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی پریشان کیوں نہ کر دے، اف نکل گیا، حسن عمل ختم، کائنات کی تخلیق کے مقصد میں ہم ناکام ہو گئے۔ لفظ وہاں بھی حسن کا استعمال کیا رب نے کائنات کی تخلیق کے لیے، اور والدین کے ساتھ بھی لفظ حسن کا استعمال کیا۔ اف نہیں کہہ سکتے، ساتھ ہی ساتھ انہیں جھڑک نہیں سکتے، اس کے بعد ان سے نرمی سے بات کرنا ہے، اور اپنے بازوؤں کو جو رحمت کے بازو ہوتے ہیں، جو تواضع انکساری کے بازو ہوتے ہیں، ان کے سامنے جھکا دینا ہے۔ اور اس دنیا میں والدین موجود ہیں تب بھی ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہر لمحہ ہم جب بھی رب کے بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائیں تو ان شخصیت کو، ان والدین کو کبھی نہ بھولے۔ اور رب نے الفاظ بھی سکھائے دعا کے، یہ دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، تو ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما دے کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرما کر میری پرورش۔ آپ اپنی ہستی پر ذرا اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے مشقتوں سے آپ پلے بڑے ہیں، آپ کی پرورش۔ اسلام جو ہے یہ حسن عمل سکھاتا ہے، کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی حسن عمل ہے، اور والدین کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک عورت کو میں نے پیغام نکاح بھیجا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ایک عورت کو میں نے پیغام نکاح دیا تھا، شادی کی پیشکش کی تھی، اس نے انکار کر دیا اور کسی اور سے شادی کر لی۔ مجھے غیرت آ گئی کہ میری پیشکش کو اس نے ٹھکرا دی، میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، اے صحابی رسول مجھے بتاؤ کیا میں اب بھی توبہ کر سکتا ہوں؟ میرے لیے توبہ ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا أُمُّكَ حَيَّةٌ، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کیا سوال کیا؟ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ فرمایا نہیں، میری والدہ زندہ نہیں ہے۔ فرمایا تم الی اللہ عز وجل، کہ تو اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا رہے، اور جتنی طاقت تیرے اندر ہے اس اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کر کے اس کا قرب حاصل کر لے، زندگی بھر توبہ کر دے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ تابعی حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور یہ پوچھا کہ اے صحابی رسول، تم نے اس شخص سے یہ کیوں پوچھا
پوچھا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے یا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل الا بر الوالدتی، میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسا عمل کائنات میں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے قریب کر دے، اللہ رب العالمین سے قریب کر دے، سوائے والدہ کے ساتھ اچھے عمل کے، والدہ کے ساتھ اچھے عمل سے۔ اسی لیے میں نے پوچھا والدہ زندہ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر لے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ، اور یہ والدین اگر ہمارے زندہ ہیں، باحیات ہے، تو یہی ہماری جنت ہے اور یہی ہماری جہنم بھی ہے۔ حسن عمل کرو گے جنت تمہارا مقدر بنے گی، اور اگر ذرا سی بھی بدسلوکی ہوئی کائنات کے مقصد میں ہم ناکام ہو جائیں گے اور جہنم ہمارا مقدر ہونے والی ہے۔ اسلام تو حقوق کا نام ہے، ہر ایک کے حقوق اسلام نے ادا کرنا۔ اس اسلام سے پہلے کسی کے کوئی حقوق نہیں تھے، اسلام آیا سب کا حقوق بیان کیا۔ اسلام حقوق کا نام ہے، کس کا کیا حق ہے اسلام سے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، خصوصی طور پر ان نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، میں اپیل کروں گا کہ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک روایت میں ذکر کر دوں جو روایت سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خلاف معمول خلاف معمول آپ ممبر پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، کیوں ایسا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی کہ جس آدمی کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اور جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کرنے کے بعد یہ دعا کرنے کے بعد مجھ سے کہا آمین کہو، میں نے آمین کہی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جو رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو پائے، وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا آمین کہو، میں نے آمین کہا۔ اور تیسری دعا جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کی کہ برباد ہو جائے وہ انسان کہ جو اپنے والدین کو اپنی زندگی میں زندہ پالے، اپنی زندگی میں پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آمین، میں نے آمین کہا۔ دیکھیے بددعا کرنے والے فرشتوں میں سب سے افضل اور اس بددعا پر آمین کہنے والے پوری کائنات کے رحمت جو بنا کر بھیجے گئے، پوری کائنات کے رسول اور نبی، وہ انہوں نے آمین کہا۔ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ سلوک نہیں کرے گا وہ کائنات کے مقصد میں بھی ناکام ہے اور اسی طرح اس نے اپنے لیے جہنم مقدر کر دی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مقدس ہستیوں کو ہم ان کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کے لیے اپنے نرم بازوؤں کو بچھا دیں، ان سے کبھی اف نہ کہیں۔ یاد رکھیں یہ نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے، اس میں جب خون گرم ہوتا ہے تو ہمارے والدین ہمیں برے لگنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں انہیں برے نہ سمجھیں، یہ تمہاری جنت ہے۔ اگر ان سے آپ نے حسن عمل کر لیا، حسن سلوک کر لیا، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سانس یہاں سے نکلے گی، جنت کا پروانہ وہاں سے ملنے والا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بابرکت ہستیوں کو، اس جنت والی ہستیوں کو سمجھ کر اپنی جنت اسی دنیا میں بنا لے۔ اور اگر ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو رب نے اس سے بھی چھوڑا نہیں، اس پہلو پر بھی رہنمائی کی اور کہا والدین اگر چلے گئے ہیں تو دن و رات جب بھی ہاتھ اٹھائیں اپنے رب کی بارگاہ میں ان والدین کو بھی یاد رکھیں اور کہتے رہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما دے کہ جس طرح سے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرما کر میری پرورش کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔